بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ 214۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یا ایھا الذین، آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لکھا گیا تم پر روزے رکھنا جس طرح لکھا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں، پس فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو گنتی ہے دونوں سے دوسرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو بمشقت اس کی طاقت رکھتے ہیں بدلہ ہے کھانے کا ایک غریب کے، پس جو خوشی سے کرے کوئی نیک۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس جو خوشی سے کرے کوئی نیک کام تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم سمجھتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، مہینہ رمضان کا جو اتاری گئی اس میں پڑھنے کی کتاب رہنما لوگوں کے لیے اور واضح دلیلیں ہدایت کی اور جدا کرنے والی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو پائے تم میں سے مہینہ کو پس چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو ہو بیمار یا سفر میں تو گنتی ہے دونوں سے دوسرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، دوسرے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتے تمہارے ساتھ دشواری۔ بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ پورا کرو تم گنتی، تاکہ بڑائی بیان کرو تم اللہ کی راہ دکھانے پر تم کو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ربط، سختی میں صبر کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ روزہ بھی ایک سخت عمل ہے، جس نے کبھی روزے نہیں رکھے اس کے لیے روزہ ہوا ہے۔ عام لوگ بھی جو نفل روزہ نہیں رکھتے، جب رمضان آتا ہے اور موسم سخت گرما ہوتا ہے تو وہ روزہ ان کو بھاری معلوم ہوتا ہے، پھر جب شروع کرتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے، روزہ معمول بن جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے بھاری عمل ہیں اس لیے پہلے ذہن سازی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو اولاً 7 طرح سے ذہن سازی کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اس خطاب میں ذہن سازی ہے، خطاب کا طبیعتوں پر اثر پڑتا ہے۔ اگر طالب علم سے کہا جائے پیارے پانی لا تو وہ خوش لائے گا، اگر کہا جائے او نالائق پانی لا تو لائے گا مگر شوق سے نہیں لائے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تو اب مومنین کو جو بھی حکم دیا جائے گا خوشی قبول کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایماندار فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیے گئے۔ یہ دوسری ذہن سازی ہے۔ اس طرح کے حدیث میں ہے جف القلم بما انت لاقٍ، قیامت تک جو کچھ پیش آنا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور قلم خشک ہو گیا، یعنی اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ پس جب روزے لکھ دیے گئے اور کوئی تبدیلی ممکن نہیں تو اب روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ اس طرح روزوں کے لیے ذہن تیار کیا گیا۔ پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تیسری مرتبہ ذہن سازی ہے کہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مرگ انبوہ جشن دارد 10-20 جنازے ایک ساتھ اٹھیں تو وہ جنازے معلوم نہیں ہوں گے بلکہ جشن معلوم ہوں گے۔
اس طرح روزوں کا بوجھ ہلکا کیا، پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ چوتھی بار ذہن سازی ہے، کیونکہ پرہیزگار بننا ہر مومن کی آخری آرزو ہے۔ یہ مقصد روزوں سے حاصل ہوتا ہے، پس ہر شخص روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ پانچویں مرتبہ ذہن سازی ہے۔ روزے اگر بہت زیادہ ہوتے تو مشکل ہوتے، گنتی کے چند روزے رکھنے میں کیا دشواری ہے؟ اور یاد رکھنا چاہیے کہ کتنے بھی دن ہوں، چند ہی دن ہیں۔ پھر دو خلجان ہیں، ایک واقعی ہے اور ایک ہوا۔ جو واقعی ہے وہ یہ کہ عرب گرم ملک ہے اور لوگوں کی معیشت سفر سے وابستہ ہے۔ جزیرۃ العرب میں کوئی معیشت نہیں، لوگ شام وغیرہ جاتے تھے اور وہاں سے اشیاء خرید کر لاتے تھے اور بیچتے تھے، یہی ان کی معیشت تھی، اس لیے ذہن پر بوجھ پڑ سکتا تھا اس گرم ملک میں سفر میں روزے کیسے رکھیں گے۔ بس فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی سفر میں اور بیماری میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ روزے بعد میں رکھ لیے جائیں، اور جتنے رہ گئے ہیں اتنے ہی رکھنے ہوں گے، زائد نہیں۔ پس یہ چھٹی مرتبہ ذہن سازی ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ چونکہ روزے کبھی نہیں رکھے، پس کیسے رکھیں گے؟ نہ کھانا نہ پینا، دن کیسے گزرے گا؟ یہ صرف ہوا ہے، واقعی بات نہیں ہے۔ پس فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی جس کو روزے نہایت بھاری معلوم ہوں وہ بجائے روزے کے فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ ساتویں اور آخری مرتبہ ذہن سازی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ایک سے زیادہ مساکین کو کھلائے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ روزے کا فدیہ بدلہ صرف ایک غریب کا کھانا ہے، البتہ اگر کوئی رضاکارانہ خیر کا کام کرے اور ایک سے زیادہ مساکین کو کھلائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہمت کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اگر تم صدقہ اور روزہ کے عواقب جان سکو تو یہ بات بوجھ سکتے ہو کہ فدیہ سے جس سے بخل کا ازالہ ہوتا ہے، روزہ جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے بہتر ہے۔ تقوی کی مزیت ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ مذکورہ 7 طریقوں سے ذہن سازی کرنے کے بعد اس مہینے کی اہمیت بیان کی ہے جس کا روزہ فرض کرنا ہے، کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، اور وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے۔ ماہ رمضان کی اس طرح اہمیت بیان کر کے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو تم میں سے اس مہینے کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ شہد کے معنی ہے دیکھنا، اور گواہ شاہد اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے واقعہ بچشم خود دیکھا۔ اور حدیث صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی یہاں سے مستنبط کی گئی ہے۔ غرض اس آیت پاک کے ذریعے ان دو باتوں میں سے اس بات کو منسوخ کر دیا جو محض ہوا کی ہوا تھی۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ نے یہی بات بیان کی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور جو واقعی عذر تھا اس کو باقی رکھا، چنانچہ مقرر فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تاکہ ایک کے نسخ سے دوسرے کے نسخ کا وہم پیدا نہ ہو، یعنی مریض اور مسافر کے لیے رخصت بدستور قائم ہے، یہ سہولت منسوخ نہیں کی گئی۔ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم میں احکام کی آیات میں تکرار نہیں ہوتا، تذکیر کی ترغیب اور ترہیب اور مخاصمہ کی آیات میں تکرار ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد رنگ چڑھانا اور احکام کی آیات کا مقصد مسائل بتلانا ہے، اس لیے صرف 3 جگہ احکام کی آیات میں تکرار ہے، اور اس کی مصلحت ہے جیسے یہاں کی مصلحت بیان کی گئی ہے۔ غرض آیت وعلی الذین یطیقونہ منسوخ ہے، مگر بعض افراد میں منسوخ ہے، تمام افراد میں منسوخ نہیں۔ صرف وہ لوگ جن کے لیے روزہ ہوا تھا کہ ہائے ہائے روزہ کیسے رکھیں گے، ان کے حق میں آیت منسوخ ہے، اور شیخ فانی جس کے لیے روزہ رکھنا واقعی دشوار ہے اس کے حق میں حکم باقی ہے، اس لیے آیت تلاوت میں باقی رکھی گئی ہے کہ حکم بعض افراد میں باقی ہے۔ حدیث سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین نازل ہوئی تو اختیار تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے اور جو فدیہ دینا چاہے فدیہ دے، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے، یعنی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس اس نے سابقہ آیت کو منسوخ کر دیا۔ ناسخ آیت ایک وقت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو گنتی کے چند دنوں کے۔ پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے وہ تعداد پوری کرے، اور جو لوگ بمشقت روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ایک غریب کے کھانے کا فدیہ دیں، یعنی آدھا سا گیہوں یا اس کی قیمت دیں، اور جو خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور حق و باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے، پس جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ ایک ساتھ ہونے یا متفرق ہونے کی کوئی قید نہیں، اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ احکام کی تشریح میں سہولت کا لحاظ، اور یہ جو بوجہ عذر مریض اور مسافر کو افطار کرنے کی اجازت دی ہے، اس میں ایک اس کا لحاظ ہے کہ لوگوں پر آسانی ہو، تنگی نہ ہو۔ احکام کی تشریح میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، جیسے نماز فرض کی تو کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنا بھی فرض کیا، اور بیماری وغیرہ عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھیں، اور بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھیں، لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اسی طرح روزوں کی تعداد پوری کرنی ضروری ہے، خواہ رمضان میں پوری کرے یا غیر رمضان میں۔ رمضان کی تخصیص اس ماہ کی اہمیت کی وجہ سے تھی جو عذر کی صورت میں ملحوظ نہیں رکھی گئی، یہ سہولت کر دی۔ پھر جب رمضان کے روزے پورے ہو جائیں تو تم اس طریقہ سراسر خیر و ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور عید الفطر کا دوگانہ ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں زائد تکبیریں مشروع کی ہیں، اور علاوہ ازیں بھی مدام اللہ کا شکر ہے، شکر بجا لاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہیں، تمہاری پکار سن رہے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تم پر دشواری نہیں ڈالنا چاہتے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت بیان کرو، اور اس نے تمہیں راہ راست دکھائی تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، پس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھیں مجھ پر تاکہ وہ نیک راہ پائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، حلال کی گئیں تمہارے لیے رات میں روزے کی زن و شوئی کی باتیں تمہاری بیویوں سے، وہ پہناوا ہیں تمہارا اور تم پہناوا ہو ان کا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، جانا اللہ نے کہ تھے تم خیانت کرتے اپنی ذاتوں سے، پس توجہ فرمائی تم پر اور درگزر کیا تم سے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ بس اب تم ہم خوابی کرو ان کے ساتھ اور طلب کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صاف جدا نظر آئے تمہیں سفید دھاگے سے کالے فجر سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، پھر پورا کرو تم روزہ رات تک اور شہوت سے اپنا بدن عورتوں کے بدن سے نہ لگاؤ، درا حال ہے کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، فلا تقربوها، پس نہ قریب جاؤ ان کے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شکر گزاری سنتے ہیں۔ عنوان میں ارتباط کی طرف اشارہ ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا کیا ہمارے پروردگار دور ہیں کہ ہم ان کو زور سے پکاریں، یا نزدیک ہیں کہ ہم مناجات سرگوشی کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتلایا کہ وہ علم و قدرت کے اعتبار سے قریب ہیں، ہر بات سنتے ہیں، خواہ آہستہ کہو یا پکار کر، اور جن مواقع میں جہراً تکبیر کہنے کا حکم ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ آہستہ بات نہیں سنتے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ لا زمان ولا مکان ہے، لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، العقائد النصفیہ۔ زمان و مکان مخلوق ہیں اور خالق مخلوق میں نہیں ہوتا، اور نہ احتیاج لازم آئے گی۔ اور سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے وجود سے پہلے کہاں تھے؟ یہی سوال عرش کے تعلق سے ہوگا۔ اس لیے مفسرین اکرام نے قرب سے علم قدرت کی نزدیکی مراد لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اور بعض حضرات نے جو حاضر ناظر کہا ہے وہ مجازی تعبیر ہے۔ آیت کریمہ: اور جب آپ سے میرے بندے مومنین میرے بارے میں پوچھیں کہ میں نزدیک ہوں یا دور، تو آپ ان کو بتلا دیں کہ میں نزدیک ہوں علم و قدرت کے اعتبار سے، نہ کہ مکان جگہ کے اعتبار سے۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اس میں دعا کرنے کا حکم مضمر ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ سے دعا مانگیں اور مجھ پر یقین رکھیں، میں ان کی دعائیں ضائع نہیں کروں گا تاکہ وہ نیک راہ پائیں۔ نیک راہ یہی ہے کہ اللہ سے یقین کے ساتھ خوب مانگیں۔ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو عبادت سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ فائدہ: قرآن و حدیث میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز دیتے ہیں۔ یہ بات بندے کی مصلحت کے تابع ہے۔ جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا بخار میں مبتلا ہوا، دوپہر میں کلفی برف بیچنے والا سڑک پر آیا، اس نے ٹن ٹن گھنٹی بجائی، لڑکا بےتاب ہو گیا، وہ کلفی کھانے کا عادی ہے۔ اس نے باپ سے کہا ابو میں کلفی کھاؤں، پس باپ اس کا دل نہیں توڑے گا، نوکر کو آواز دے گا جلدی جا کلفی لا، نوکر ادا شناس ہے، وہ غائب ہو جائے گا، لاری والا آئے گا، آگے بڑھ جائے گا اور بچہ بھول جائے گا۔ باپ اس کو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ باپ کو بچے کی جان سے نہیں کھیلنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کو عبادت بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ظن شوئی کا معاملہ کرنے کی اجازت۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ رات کو جب نیند آ جائے تو آنکھ کھلنے کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے مقاربت کرنا ممنوع تھا۔ اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حکم وحی غیر مطلوب سے دیا گیا تھا، جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم بھی وحی غیر مطلوب سے دیا گیا تھا۔ پھر صحابہ سے اس کے حکم کے امتثال میں کوتاہی ہو گئی، انہوں نے نادم ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فعل کی اطلاع دی تو وحی مطلوب نازل ہوئی اور اس حکم کو اٹھا دیا، اور رمضان کی راتوں میں بیوی سے ظن و شوئی کا معاملہ کرنا حلال کیا گیا۔ یہی حکم کھانے پینے کا بھی ہے، اور وجہ نسخ یہ بیان کی کہ لوگ رات میں بیوی سے لپٹتے ہیں، پھر بیدار ہونے کے بعد مقاربت کر لیتے ہیں، یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مہربانی کی نظر فرمائی، سابقہ گناہ معاف کر دیا اور دوسرا حکم بھیج دیا کہ اب کپڑے نکال کر لیٹو اور صحبت بھی کر سکتے ہو، مگر مباشرت سے مطلوب اولاد ہونی چاہیے، محض شہوت رانی مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں عزل کی کراہت اور اغلام کی حرمت بھی آ گئی۔ آیت پاک: تمہارے فائدے کے لیے روزے کی شب میں یعنی رمضان کی راتوں میں تمہاری عورتوں کے ساتھ ظن و شوئی کا معاملہ کرنا حلال کیا گیا، اور تمہارا پہناوا ہے اور تم ان کا پہناوا ہو، یعنی کپڑوں کی طرح لپٹ کر لیٹتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، یعنی بیدار ہونے کے بعد مقاربت کر لیتے ہو، یہ حکم شریعت کی خلاف ورزی ہے
اور اپنے پیروں پر تیشہ زنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی نظر فرمائی اور تمہارا گناہ معاف کر دیا، لہٰذا اب عورتوں کے ساتھ بے پردہ اپنا بدن لگاؤ اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کو چاہو۔ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اور کھاؤ پیو اور صحبت کرو یہاں تک کہ صاف نظر آئے صبح کے سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، پھر روزہ پورا کرو رات تک، یہی روزے کا وقت ہے۔ اعتکاف میں صحبت اور اس کے اسباب بھی جائز نہیں، اور عورتوں کے بدن سے شہوت کے ساتھ بدن مت لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یعنی روزے میں تو رات میں مباشرت بھی جائز ہے، مگر اعتکاف میں رات میں بھی دوائی جماع جائز نہیں، پس جماع تو بدرجہ اولا جائز نہیں۔ دونوں سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، یعنی اعتکاف میں صحبت اور اسباب صحبت کی ممانعات اللہ کی باندھی ہوئی حدیں باؤنڈری ہیں، پس تم ان کے نزدیک بھی مت جاؤ، اور صحبت کے دوائی اختیار کرنا قریب جانا ہے، اس لیے ان کی بھی ممانعات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ خلاف ورزی سے بچیں اور پرہیزگار بنیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔